توہین مذہب کے الزامات میں گرفتار ملزمان کے اہل خانہ کی آج لاہور پریس کلب میں طے شدہ پریس کانفرنس عین وقت پر کلب انتظامیہ کی جانب سے منسوخ کر دی گئی، جبکہ اس کی وجہ کسی بیرون ملک سے وفد کی آمد بتائی گئی۔ پریس کا ہمارا ٹائم طے ہو گیا تھا اور ہمیں 2 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، تو ہمیں پھر کال کر کے بتایا نہیں گیا۔ مطلب جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے۔ تو یہی کہا ہے کہ کوئی فارن ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ تو میں نے تو فیملیز کو جمع کی ہیں، بیچارے آل اوور دا پاکستان آئے ہیں، لوگ بڑے دور دور سے آئے ہیں، دوسرے صوبے سے دوسرے ضلعوں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پریس کانفرنس کینسل ہو گئی۔ احتجاج کے بعد اہل خانہ نے لاہور پریس کلب کے باہر اپنا احتجاج نوٹ کروایا اور اپنے مطالبات پیش کیے۔ احتجاج میں شریک ایک شخص نے وائس پی کے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ان کا بیٹا میٹرک پاس ہے اور ایک پینٹ کی دکان پر کام کرتا تھا۔ ان کے مطابق ان کے بیٹے کو فیس بک میسج پر ایک لڑکی کا پیغام موصول ہوا، جس کے بعد دونوں کے درمیان دوستی ہوئی اور بعد اسی لڑکی نے ہنی ٹریپ کے ذریعے اسے توہین مذہب کے مقدمے میں پھنسا دیا۔ 10 کے دن دوستی رہی ہے، اس نے ایک تصویر بھیجی ہے، اس نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کیوں بھیجا ہے، تو اس نے کہا میں نے تو نہیں بھیجی، وہ میرا کالج میں موبائل رہ گیا تھا، سائل کسی نے بھیج دی ہو تو مجھے واپس بھیجنا۔ جب اس نے واپس بھیجی اس نے کہا وہ کوئی نہیں، وہ میں نے غلطی سے ہو گیا، میں معذرت کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ہم بھی تم بھی، یہ کسی نے شرارت کی ہے ہم سے تو کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنی ڈیلیٹ کر دی جو اس کو بھیجی تھی، اس کی انہوں نے سیو کر لی۔ پھر اس کے بعد اس نے 3-4 دن موبائل آف رکھا، اس نے 3-4 مرتبہ اپنا وہ ڈیلیٹ بھی کیا ہے میسنجر، وہ پھر آن ہو جاتا ہے، خود ہی آن ہو جاتا تھا۔ تو بقایا جو کام ہے سارا یہ ایف آئی والوں کا ہے۔ اس لڑکی نے سالگرہ پہ بلایا ہے بچے کو میری سالگرہ ہے، وہ ادھر آنا گرین ٹاؤن میں آنا، تو ادھر گرین ٹاؤن پہنچا تو ایف آئی والے کھلوتے تھے، کھڑے ہوئے تھے، وہ لڑکی نے ان کو پکڑا دیا، یہ ہے جی لڑکا۔ وہ اس کے بعد انہوں نے بڑی، لیکن میری پہنچ ہی نہیں تھی، ہمارا قصور پتہ کیا ہے، ہم غریب ہیں۔ احتجاجی شرکا نے مزید بتایا کہ ان کے بیٹے کو بھی ایمان نامی خاتون نے ہنی ٹریپ کے ذریعے جھوٹے توہین مذہب کے مقدمے میں ملوث کروایا، جس کے باعث ان کا بیٹا بھی جیل میں قید ہے۔ ایمان نامی لڑکی ہے، اس نے فون کیا ہے، کسی موبائل دکان سے پیمنٹ لیا سیکنڈ موبائل، اس میں آئی ڈی تھی علی خان کے نام کی، بچے نے سم میں ڈالی ہے، موبائل آن کر لیا ہے۔ تیسرے دن فون آیا ہے، بھئی آپ کون ہیں؟ اس کا جی میرا نام تو فلاں ہے، میں تو علی خان نہیں ہوں۔ کہتی آپ کے لیے نوکری، آپ نوکری کریں گے؟ کتنی تعلیم ہے؟ بچے نے کہا جی میری میٹرک تعلیم ہے، 10 سپارے حافظ قرآن ہوا، الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ کہتی آپ کو 50,000 سیلری دیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہتا ٹھیک ہے میں اپنے آ جاتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے نا 2 دن ٹھہر کے تیسرے دن ایک تصویر بھیج دی ہے، ننگی تصویر ہے عورت کی بنی ہوئی، اس کے اوپر توبہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیت انہوں نے لکھ دی ہے بے ہدہ قسم کی، تصویر لکھی ہے ادھر اپنی قرآن پاک کی تلاوت۔ تو بچے نے اس کو برا بلا کہا ہے موبائل پہ، اس نے اپنا بچے کا نمبر اپنا بلاک کر دیا ہے، وہ تصویر واپس شیئر کروا کے نا نمبر بلاک کر دیا ہے، وہ ایف آئی اے والوں کو دے دیا ہے۔ ایف آئی اے انہوں نے فون کرنا شروع کر دیا، جی آپ کی نوکری جا رہی ہے، آپ کی ڈیوٹی شروع، آپ پہنچے؟ کہتا میں آ رہا ہوں۔ جب وہ بس میں بیٹھتا ہے، وہ اس کے رابطے میں رہا، جب ٹھوکر پہ اترا ہے تو انہوں نے کیپچر کر لیا ہے۔ احتجاج میں شامل ایک خاتون جن کا بیٹا گزشتہ 3 برس سے توہین مذہب کے مقدمے میں جیل میں قید ہے، انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ حکومت ایک کمیشن تشکیل کرے اور تمام کیسز کی شفاف انکوائری کروائے۔ 3 سال سے ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، 3 سال سے دھکے کھا رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، بیٹا ہی میرا کفیل ہے گھر کا، میاں میرا بیمار ہے، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ آج میں اتنی مشکل سے کسی سے 1000 روپیہ کرایہ پکڑ کے پھر ملاقات کے لیے آئی ہوں، بچے کو کچھ نہیں دیا۔ تو ہماری مہربانی التجا ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ ہم پہ رحم کریں، ترس کھائیں۔ 3 سال سے ہمارے کفیل ایک بچہ ہے میرا ہے۔ احتجاج کرنے والے شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جیلوں میں 400 سے زائد انڈر ٹرائل قیدی توہین مذہب کے الزامات کے تحت قید ہیں اور برسوں سے انصاف کے منتظر ہیں۔ ان کے مطابق نہ تو انہیں ضمانتیں مل رہی ہیں
اور نہ ہی ان کے مقدمات میں کوئی مؤثر پیش رفت ہو رہی ہے۔ شرکا نے الزام عائد کیا ہے کہ بلاسفیمی بزنس گروپ نے ہنی ٹریپ کے ذریعے جھوٹے الزامات میں پھنسایا ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ایک کمیشن تشکیل دے کہ تمام توہین مذہب کے مقدمات کی انکوائری کروائی جا سکے۔ صرف ہے میرے سامنے حلیمہ بی بی بیٹھی ہیں، ان کے بیٹے کو جو کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا اور وہ کیڈٹ تھا، اور اس کی عمر اس وقت 15 سال تھی جب اس کو ٹریپ کیا گیا، اور یہ جولائی 2022 میں یہ بچہ گرفتار ہوا، اور یہ اکیلا نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی ایک بندہ اس کیس میں گرفتار ہوا تھا، بلاسفیمی کیس میں۔ ہم لوگ لاہور گئے دادو کو ملنے کے لیے، ادھر سے لڑکی کی کال آتی ہے، میسیج آتا ہے تو ملنے کے لیے کہ مجھے آپ ہوٹل میں ملنے آئیں۔ شاید انکار کر دیا، چھوٹا تھا نہیں جا سکا۔ کسی لڑکی نے فون کیا اس کو؟ لڑکی نے۔ اب اس کو تھوڑا قریب کر لیں ہاں جی، لڑکی نے۔ تو وہ ہوٹل میں نہیں گیا، تو پھر وہ 5-7 دن کہتی رہی ہے کہ چلیں آپ نے ہوٹل میں نہیں آنا، آپ مجھے پارک میں ملنے آ جائیں، سوسائٹی کے پارک میں۔ تو بچہ مجھے کہتا ماما آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں، کیڈٹ کالج واک کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے رپورٹ ہمیں دینی ہے تو آپ میرے ساتھ نہیں جانی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں بزی تھی۔ تو وہ بچہ خود ہی تیار ہوا ہے اور نکل گیا ہے۔ ہم نے CCTV کیمرے میں دیکھا ہے کہ بچہ مسلسل میسیج کرتا ہوا گلی میں سے گزر ہے۔ وہ وہاں پہ پارک میں گیا ہے، جیسے ہی وہ جاتا ہے تو بچے کو اٹھا کے وہ گاڑی میں ڈال لیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا، عصر سے مغرب سے عشاء ہو جاتی ہے۔ میں جب تھک ہار کے ایک پارک سے دوسرے پارک میں، گلیوں میں، مارکیٹ میں جب اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہوں، میرا بچہ نہیں ملتا، میں گھر آ جاتی ہوں۔ پھر ان نون نمبر سے مجھے کال آتی ہے، آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے، اس نے توہین مذہب کی ہے۔ تو میں کہتی ہوں یہ کون سا مذہب ہوتا ہے، کون سا الزام ہے یہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ کیا ہے، مطلب مذہب توہین کیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں، انہیں میں منت کرتی ہوں فون پہ، اللہ کا واسطہ ہے، خدا رسول کا واسطہ ہے، ہم ایسے نہیں ہیں، مسلمان گھرانے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، میرا بچہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوا ہے، میرے بچے نے ایسے نہیں کیا، اللہ رسول کا واسطہ ہے میرے بچے کو چھوڑ دیں۔ پھر ہم کسی کو کہہ کے میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے اچھا صبح اپنے بچے کو ملنے دیں، میرا بچہ چھوٹا ہے، یہ تو مر جائے گا، آج رات یہ باہر رہا تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ بلایا، میں نے جب اپنے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا مجھے اندازہ ہو گیا رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں، جب وہ بچوں کو جیل میں لے کے آتے ہیں، ٹرائل کے لیے لے کے آتے ہیں، پولیس والوں نے ہاتھ کڑیاں لگائی ہوتی ہیں، اس ماں پہ کیا بیتتی ہے، وہ جب اپنے بچے کو کڑیوں میں دیکھتی ہے، جانوروں کی طرح کھینچ کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اس ماں پہ کیا بیتتی ہے۔ مجھے 4 سال شروع ہو گیا، میرا بچہ جو چھوٹا انڈر ہے، جو اس کا فیوچر تباہ ہوا، اس کی زندگی تباہ ہوئی، وہ کیڈٹ کالج میں آرمی میں جانا چاہتا تھا۔ میں نے دعائیں کر کے، وظیفے کر کے کیڈٹ کالج میں اس کو داخل کروایا، اپنے اللہ کے سامنے منت اللہ کر کے۔ میرے بچے کے 4 سال، کوئی حساب دے گا میرے بچے کے 4 سالوں کی؟ میرے بچے کی پڑھائی ضائع گئی، بچے کو اندر پڑھنے نہیں دیتے، میں منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کے کتابیں لے کے آتی ہیں۔ اس نے میٹرک کے پیپر ادھر دیے، 9th کلاس کا رزلٹ جب بچہ جیل میں جاتا ہے اس ٹائم آتا ہے، 100% اس نے نمبر لیے۔ پھر 10ویں کے کلاس کا پیپر دیے تو اس میں نمبر اس نے اتنے ہی لیے جتنے کیڈٹ کالج میں لیے تھے۔ اب دوبارہ سے اس نے پیپر دیے تو اس کے اسی طرح سے نمبر ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت پڑھتے ہیں۔ میں گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، اب میرا یہ حال ہے، میں کورٹ کچہریوں میں وکیلوں کے درمیان میں جا کے کھڑی ہوتی ہوں، نہ میرے لوگوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہوں، میں جیل میں جاتی ہوں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کی نظریں ہوتی ہیں، میں تھک گئی ہوں۔ اللہ کے واسطے میرا بچہ چھوٹا ہے، کوئی میرا بچہ مجھے لے کے دے دیں ریاست سے۔ آپ کا بچہ کیڈٹ کالج میں تھا، ہماری تو ہر طرف کیڈٹ ہی کیڈٹ ہے، اتنے فوجی ہیں، فوجیوں کی حکومت ہے اور تاحیات قسم کے فوجی ہیں ہمارے پاس، تو آپ فوجیوں کے پاس نہیں گئے، کسی GHQ میں جاتی یا کہیں اور جاتی؟ سر شروع میں مجھے وکیلوں نے ڈرایا، یہ مسئلہ ایسا ہے آپ چپ ہو جائیں، مجھے وکیل نے یہاں تک کہا آپ اپنی چھوٹی بچیوں کو لیں اور اس یہاں سے غائب ہو جائیں، اس یہاں سے چلی جائیں آپ۔ ہمیں اتنا ڈرایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے یہ لوگ۔ مجھے زیادہ تر وکیلوں نے بھی ڈرایا، جب مجھے ورنہ ہو سکتا ہے میں چلی جاتی تو وہ میرے بچے کو لے لیتے۔ وہاں کے پرنسپل نے بھی کہا وہ ہمارا کیڈٹ تھا، آپ ہمیں بچاتی، ہم اسے لے لیتے، اب ٹائم بہت گزر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچے کا ٹرائل چلا، اس کو سزا ہوئی، اس دن ہمیں پتا تھا، میری بچیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ آج ہماری ماما ہمارے بھائی کو گھر لے کے آئے گی۔ جب میں واپس لوٹی، جب اس دن سزا ہوئی، سر آپ سوچیں اس وہ رات ہمارے پہ کتنی بھاری تھی۔ مر تو ہم پہلے گئے تھے، زندہ لاش تو میں پہلے ہی ہوں، میرے میں ہے کچھ نہیں، یا میرا بچہ لے دیں یا پھر ہم ساری ماں کو پھانسی کے پندے میں لٹکا دیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسی زندگیاں، مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی۔ اس سے زیادہ اور جذباتی کیا بات ہو سکتی ہے، اور کیا کچھ جزیات بیان کی جا سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید جو کور کمانڈر صاحب ہیں، یا جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، یا جو ہمارے دیگر جو اعلیٰ بڑے عہدیدار ہیں فوج کے، ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے،
और इसमें तो कोई शक नहीं कि वो ताकतवर है। हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, यहाँ पे हम खौफ खरास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, मेरी बच्चियाँ घर से बाहर स्कूल जाती हैं, तो मैं ऐसे दिल को थाम के बैठी रहती हूँ, अल्लाह करे बच्चियाँ घर आ जाएं। मेरा बच्चा अंधेर कोठरी में इन्होंने बंद कर दिया है, वो छोटा बच्चा था, उसे पागलों के साथ बंद किया, उसे बड़े लोगों के साथ बंद किया, उसे नहीं अजियत का शिकार है, जैसे मैं हो गई हूँ। बच्चियाँ मेरी डिप्रेशन में चली गई हैं, मेरा घर लूट गया, मेरे सर पे छत नहीं रही, मैं किसी के घर में रहती हूँ, मेरी ज़मीन जायदाद प्लॉट सब कुछ बिक गया, गाड़ियाँ बिक गई, बादशाह से हम फकीर हो गए हैं। इनके पापा बेहोश होकर गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अब। मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। अब उसे ये बनाया गया कि गोया ये कोई गैंग है जो इससे पैसे खाता है, माल बनाते हैं। तो उसकी मैं आपको ज़रा वजाहत कर दूं। कहते हैं अरबों रुपए खा गए। वो जो है ना राव अब्दुल रहीम, उसके पास गाड़ी वो सुजुकी है, पता नहीं वो आल्टो होती है कि क्या, वो गाड़ी वो चला। एक आदमी के पास अरबों रुपए हों, यार कोई चले कोई ढंग की गाड़ी तो रख लेना, 70-80 लाख वाली तो हो ना उसके पास। बाकी तो वैसे तो 2 साल पहले मिला था, अभी चंद दिन पहले मुलाकात हुई, आधा रह गया हुआ। इसी तरह एक और बदनाम, आमतौर पे बदनाम कर दिया गया, बल्कि है भी काफ़ी बदनामी है उनके साथ, मौलाना ताहिर अशरफी साहब। उनका एक भाई भी इस टीम का हिस्सा है। अब जब ताहिर अशरफी साहब का नाम आता है ना, तो उनके भाई का नाम आता है, तो खामखाई बंदा ये समझता है कि ये काम तो गलत ही होगा। लेकिन सारे भाई एक जैसे तो नहीं होते। मतलब उसकी हालत भी ताहिर अशरफी साहब वाली नहीं है, वो भी मतलब खटा पटाई है, जैसे कोई गरीब गुरबा आदमी होता है, इसी तरह का वो दिखता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या होता है। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ से हमारा मोटरसाइकिल चोरी, घर हमने दरखास्त दे दी, क्योंकि मोटरसाइकिल का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, दरखास्त तो देनी पड़ती है। कुछ अरसे के बाद हमें कोई सुनगुन मिली, पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, जाके पटिके से पता लगा जी यहाँ का है। वहाँ के SHO साहब से रब्ता किया, करते करते जनाब वो बंदे तक रसाई हो गई किसी न किसी तरीके से। बंदा उधर नहीं था, वो वहाँ से निकल चुका था। फिर एक और टीम को मुलव्वस किया, पता चला जी चकवाल में, अब उसे पकड़ना है। वो फिर किसी और से मतलब कह कला के तो उसको पकड़वाया। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं पकड़ सकते, ये तो आपके थाने का काम है, वो आके पकड़ेंगे, ये है कि हम इसे रोक लेते हैं। वो जैसे भी उन्होंने अपने तौर तरीके से उसे रोक लिया। अब यहाँ से थाने वालों को जाके FIR करवा दी थी उसके नाम से। अब थाने वालों से कहा जी कि आप चले, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई वसीला नहीं है जाने का। फिर गाड़ी की और साथ पुलिस वाला लिया, फिर यहाँ से चकवाल से जाके उसको पकड़ के पुलिस वाले ने साथ बैठा के, तो अब जाना आना सारे खर्चे वो आपके, वो 2 मोटरसाइकिल हो गए थे, लेकिन बंदा पकड़ के हम ले आए। अब मैं ये बताता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको पुलिस को साथ चलाने के लिए ये सारे जतन करने पड़ते हैं, साथ जाना पड़ता है, उसके बगैर चोरी का माल बरामद नहीं होता, चोर बरामद नहीं होता। अब अगर FIA ने छापा मारना है, उनके साथ नहीं जाना पड़ेगा जिनको तकलीफ है। जिसे ईमान की फिक्र है उसने तो जिद्दोजहद करनी है, उसने तो कोशिश करनी है, वो उसे ढीला नहीं छोड़ सकता। अब वो खर्चा उसने करना है, मोटिवेशन उसने देनी है, पुलिस वालों को उसने लेके जाना है, FIA वालों को धक्का उसने देना है। अब ये एक टीम थी जो ये सारा काम कर रही थी। उसको इन्होंने, जो मुखालिफ ग्रुप था, उन्होंने कहा गैंग और ये पैसे खा रहा है। एक बंदा ऐसा नहीं निकला जिसने ये कहा हो कि इस टीम के किसी मेंबर ने हमसे पैसे खाए, जब मांगे हम खाना तो बात की बात है। हाँ, FIA वालों को जहां पे मौका मिला है ना, उनके बारे में बात ऐसी शिकायतें मिली हैं। मगर किसी की गाड़ी ले गए, साथ उसकी गाड़ी से पकड़ा, साथ गाड़ी भी ले गए, तो अब उससे गाड़ी वापस देते हुए FIA वालों ने उसकी जेब ढीली कर ली। तो ये तो उनका तरीका वारदात है, उन्होंने निकाल लिए। ये इस टीम का काम नहीं है, ये सरकारी इदारे के अफराद का काम। इस तरह के वाकयात जरूर हुए हैं, लेकिन इस टीम ने किसी से 4 पैसे लिए हों इस तरह का, बल्कि अपने पास से खिलाएं। FIA वालों को भी मतलब लेके जाते हैं, आते हैं, सारे खर्चे पास से करते हैं। तो इनका मामला जो हमें मालूम है वो ये है।